بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس خواب میں محمد قاسم دیکھتے ہیں کہ اللہ اپنی خاص رحمت سے انہیں ایک خاص تعلیم سے نوازتا ہے۔ محمد قاسم: اس خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں ایک گھر میں رہتا ہوں۔ ایک دن میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوتا ہوں اور اللہ آسمان سے مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں، قاسم یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ میں سارا دن کوئی خاص کام نہیں کرتا اور بیکار کی زندگی گزار رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آتے ہیں اور مجھے اپنے پاس بٹھا کر کہتے ہیں، یہ دیکھو قاسم، میں نے تمہارا داخلہ ایک اسکول میں کروا دیا ہے۔ مجھے اسکول کا نام بھول چکا ہے۔ کل سے تم اسکول جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں، اسکول جا کر پڑھنا لکھنا اور پھر میرا نام پوری دنیا میں روشن کرنا، جس طرح پہلے کبھی دنیا میں میرا نام روشن تھا۔ میں بہت خوش ہوتا ہوں کہ اللہ نے میری سن لی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسکول میں داخلے کا خط دیتے ہیں اور اسکول کا پتہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں، کل صبح 8 بجے سے پہلے اسکول پہنچ جانا۔ میں کہتا ہوں، ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ وقت پہ چلا جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی کتابیں وغیرہ نہیں دیتے۔ میرے پاس کچھ پرانی کتابیں ہوتی ہیں، وہ اکٹھی کرتا ہوں اور صبح کے لیے کپڑے استری کر کے رکھ دیتا ہوں۔ میری کتابیں پرانی ہوتی ہیں اور کپڑے بھی پرانے ہوتے ہیں۔ میں دل میں سوچتا ہوں کہ یہ کوئی معمولی سا اسکول ہوگا، وہاں کس نے دیکھنا ہے۔ میں صبح اٹھتا ہوں اور تیار ہو کر گھر سے نکل جاتا ہوں۔ گھر سے کچھ دور ایک چوک آتا ہے۔ مجھے یاد نہیں رہتا کہ یہاں سے کس طرف مڑنا ہے۔ اچانک وہاں سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ گزرتے ہیں۔ میں انہیں روک کر اسکول کا پتہ پوچھتا ہوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اسکول کا نام سن کر حیران ہوتے ہیں۔ وہ میرا حلیہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، تم اس اسکول کا پتہ کس لیے پوچھ رہے ہو؟ میں کہتا ہوں، میرا اس اسکول میں داخلہ ہوا ہے اور آج میرا اسکول میں پہلا دن ہے۔ وہ میرے داخلے کا خط دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، ماشاءاللہ۔ وہ مجھے اسکول کا پتہ بتاتے ہیں اور میں اسکول کی طرف روانہ ہو جاتا ہوں۔ جب میں اسکول کے پاس پہنچتا ہوں تو اسکول کی عمارت دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ میں کہتا ہوں، اس اسکول کی عمارت کتنی شاندار ہے۔ پھر مجھے کچھ طلباء نظر آتے ہیں جنہوں نے بڑے عالی شان قسم کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور ان کے بیگ بھی بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں، کہیں میں کسی دوسرے اسکول میں تو نہیں آ گیا۔ پھر میں اسکول کا نام دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں، نہیں، اسکول تو یہی ہے۔ تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ یہ اسکول بہت عالی شان ہے؟ میں یہ سب دیکھ کر گھبرا جاتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرے کپڑے تو معمولی سے ہیں اور کتابیں بھی میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں اور وہ بھی پرانی سی۔ اسکول کے باہر ایک کنٹین ہوتا ہے، میں وہاں بیٹھ جاتا ہوں۔ ساتھ ہی کچھ طلباء بھی وہاں آ جاتے ہیں اور میرے ساتھ والے میز پر بیٹھ جاتے ہیں۔ میں انہیں دیکھ کر اندر ہی اندر گھٹ رہا ہوتا ہوں۔ ان میں سے ایک مجھ سے میرا نام پوچھتا ہے۔ میں اسے اپنا نام بتاتا ہوں۔ اس کا دوسرا ساتھی مجھے اپنے پاس بلاتا ہے اور بیٹھنے کو کہتا ہے۔ میں دل میں کہتا ہوں، قاسم تیار ہو جا، اب یہ تیرا مذاق اڑائیں گے۔ میں ان کے پاس بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ مجھ سے بڑے پیار سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں،
کیا آپ یہاں نئے طالب علم ہیں؟ میں کہتا ہوں جی، میرا آج یہاں پہلا دن ہے۔ پھر ان میں سے ایک پوچھتا ہے آپ کیا کھائیں گے؟ میں کہتا ہوں کچھ نہیں، میں گھر سے کھا کر آیا ہوں۔ پھر وہ اپنے لیے جوس اور سینڈوچ منگواتے ہیں، میرے لیے بھی منگوا لیتے ہیں۔ مجھے کہتے ہیں آپ پریشان نہ ہوں، ہمیں یہاں یہی سکھایا جاتا ہے کہ ہم سب بھائی ہیں اور ہمیں دوسروں کا بھی ویسے ہی خیال رکھنا چاہیے جیسے ہم اپنا خیال رکھتے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو یہاں کسی کو بھی بتا دینا، وہ آپ کی مدد کرے گا۔ میں دل میں کہتا ہوں سبحان اللہ، جس طرح اس سکول کی عمارت عالی شان ہے، بلکہ ویسے ہی اس سکول کے طلباء بھی عالی شان ہیں، لیکن اندر ہی اندر میں احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہوں اور بہت شرمندہ ہو رہا ہوتا ہوں۔ پھر سکول کی گھنٹی بجتی ہے اور سب طلباء سکول کے مرکزی دروازے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ وہ مجھے بھی اپنے ساتھ چلنے کو کہتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں آپ چلیں، میں اکیلا ہی چلا جاؤں گا۔ جب وہ چلے جاتے ہیں تو میں آہستہ آہستہ سکول کے مرکزی دروازے کی طرف جاتا ہوں اور اپنے آپ سے کہتا ہوں یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ یہ ایک بہت عالیشان سکول ہے؟ اس میں پڑھنے والے طلباء، ان کا لباس اور دیگر اشیاء بھی بہت ہی عالیشان ہیں۔ اب میں کیا کروں؟ کلاس میں سب طلباء نے قیمتی کپڑے پہنے ہوں گے اور صرف ایک میں نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوں گے، اور میری کتابیں بھی پرانی اور بوسیدہ ہیں، اور میں نے پلاسٹک کی ٹوٹی ہوئی چپل پہنی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر میں اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہوں اور کہتا ہوں اس شرمندگی سے تو بہتر ہے کہ میں گھر واپس چلا جاؤں۔ عین اس وقت مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ سے کتابیں غائب ہو گئیں اور بیگ آ گیا ہے۔ میں اپنی آنکھیں کھولتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں، میرے کپڑے بھی بلکہ باقی طلباء کی طرح بدل جاتے ہیں اور جوتے بھی بدل جاتے ہیں۔ ہاتھ میں ویسا ہی عالیشان بستہ ہوتا ہے جیسا کہ دیگر طلباء کے پاس تھا۔ یہ دیکھ کر میں کہتا ہوں یہ سب کیسے ہو گیا؟ جب میں نے آنکھیں بند کی تو ایسا کیا ہوا جو میرے کپڑے عالیشان کپڑوں میں بدل گئے؟ عین اس وقت آسمان سے اللہ کی آواز آتی ہے، قاسم ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے سر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا سایہ ہو اور اللہ اسے اکیلا چھوڑ دے۔ اللہ بڑا مہربان اور ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سن کر میرے اندر ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور میں پاگلوں کی طرح سکول کے مرکزی دروازے کی طرف شور مچاتا ہوا بھاگتا ہوں کہ اللہ نے اپنی رحمت سے مجھے بھی بلکہ ویسے ہی بنا دیا جیسا کہ اس سکول کے باقی طلباء ہیں۔ جب میں سکول کے مرکزی دروازے پر پہنچتا ہوں تو وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں۔ میں انہیں سلام کرتا ہوں، وہ میرے سلام کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتا ہوں مجھے بھی اس سکول میں داخلہ مل گیا ہے، آج میرا پہلا دن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سبحان اللہ، اس سکول میں صرف اسی کو داخلہ ملتا ہے جسے اللہ اپنی خاص رحمت سے اجازت بخشے۔ اب ہم اندر جائیں گے اور وہاں ہم سب اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، پھر کلاس میں جائیں گے۔ تو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتا ہوں میری پہلی کلاس آپ نے ہی لینی ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں انشاءاللہ۔